اب ہم آپ کی ایک ایسی مہمان سے ملاقات کرانے جا رہے ہیں کہ بہت ہی کم عمر میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہی ہیں. ہم بات کریں 18 سالہ پاکستانی طالبہ زینب وحید کی، جنہیں یونیسیف یوتھ فار سائٹ فیلوشپ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. اس فیلوشپ کی وساطت سے وہ پاکستان میں یونیسیف کے کنٹری آفس کے تحت تحقیقی سرگرمیاں سر انجام دیں گی، مختلف ایڈوکیسی پروجیکٹس میں حصہ لیں گی اور دنیا بھر میں بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گی. اور اس سے پہلے ایز اے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کافی نام وہ کما چکی ہیں. بالکل. تو زینب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم زینب، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم میم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. زینب ماشاءاللہ پہلے تو میں اپریشیٹ اس پہ کروں گی کہ اتنی زبردست وائبرنٹ سی پرسنالٹی ہے زینب کی، اتنی کم عمر میں اتنی کلیئرٹی سے آپ بات کرتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ، آپ کی نوازش ہے. چلیں جی، اب ذرا ہمیں اس فیلوشپ کے بارے میں بتائیں، کیسے آپ کو ملی، کیسے آپ کا سفر شروع ہوا اور اب کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ کلائمیٹ ایکٹیویزم میں تو میں پچھلے 4 سال سے ہوں اور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ کے طور پہ میں نے پاکستان کو کئی انٹرنیشنل کلائمیٹ کانفرنسز میں بھی ریپرزینٹ کیا ہے. میں یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی یوتھ فورس میں پاکستان کی ریپرزینٹیو ہوں. اور اس فور سائٹ فیلوشپ کا مقصد بیسکلی انٹرنیشنلی، جیسے آپ نے انٹروڈیوس کرایا، ریسرچ میں کام کرنا ہے پاکستان میں نیشنل ایڈوکیسی پروجیکٹ میں، اور ایک فور سائٹ کے اسکل کو سیکھنا ہے. فور سائٹ صرف ایک ورڈ نہیں ہے، صرف ایک تھیوری نہیں ہے، یہ ایک پراپر اسکل ہے جس کو گورنمنٹس اور کارپوریشنز یوز کرتی ہیں اپنی اسٹریٹجیز بنانے کے لیے. اور یہ اسکل ابھی تک صرف بڑے لوگ یوز کرتے تھے، لیکن اب یونیسیف نے سوچا کہ ہمیں نوجوانوں کو اور بچوں کو بھی اس اسکل کو سکھانے کی ضرورت ہے، ان کا انپٹ اس میں ضروری ہے. یہی یہ فیلوشپ ہے، تقریباً 1 سال تک چلے گی، جس میں دنیا بھر سے 1400 اپلیکیشنز میں سے 12 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں، جن میں پاکستان سے میں ہوں اور اپنے 11 باقی ساتھیوں کے ساتھ میں ان تمام پروجیکٹس میں کام کروں گی. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ظاہر ہے پاکستان کی ریپرزنٹیشن ایک طرح سے آپ کریے. کرائٹیریا کیا تھا؟ کیا آپ نے جس طرح بتایا کہ 1400 اپلیکیشنز تھی تقریباً، اور اس میں سے 12 کی سلیکشن ہوئی ہے، یو آر ون آف دیم. تو کیا کرائٹیریا تھا، کس طرح سے آپ کی سلیکشن ہوئی ہے، جو آپ کے ساتھ باقی کے لوگ ہیں ان کی ہوئی؟ یہ اوپن کال تھی، اینی ون کوڈ ہیو اپلائیڈ، اور اس میں ہمیں ایک کریٹو سبمیشن دینی تھی، اپنی ساری ہسٹری کے ساتھ، پورٹ فولیو کے ساتھ ایک کریٹو سبمیشن دینی تھی، جس میں ہمیں بتانا تھا کہ آج سے 20 سال کے بعد ہم اپنے ملک میں کیا ریالٹیز امیجن کرتے ہیں اور آیا وہ ریالٹیز ہم اچیو بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اپنی کریٹو سبمیشن میں میں نے ایک ایسا کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان امیجن کیا جس میں جب سیلاب آتے ہیں تو ہم بالکل تیار ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے. جب سیلاب آتے ہیں تو ہمارے ایگریکلچر، ہماری انڈسٹری، ہمارا انفراسٹرکچر تمام اس سے ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہے. اب بس اس کو امیجن کرنا نہیں ہوتا، اٹ ہیز ٹو بی روٹیڈ ان کرنٹ ریالٹیز. تو پھر میں نے ٹریس کیا کہ یہ کیسے ہوگا، تو دس دے لائٹ سو مچ کہ مجھے انہوں نے سلیکٹ کر لیا. ماشاءاللہ، پورا پلان بنایا آپ نے؟ پورا پلان تھا، اور اس میں یہ اسٹریٹجک فور سائٹ اسٹریٹجیز بنانے کے لیے ہی کیا کرنا چاہیے پاکستان کو. ہم بجائے اس کے کہ ہم بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ رہیں اور ہم سے پرابلمس کی بات کرتے ہیں، کہ ہم پرابلمس کی بات کریں، سولوشن کی بات کوئی نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی. تو ہم ایک ایسا فیوچر امیجن کرتے ہیں جس میں سارے سولوشنز ہیں، اور پھر ہم میپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس فیوچر تک ہم کیسے پہنچے ہیں، کیا ہمیں کرنا ہے. یہ ایک انوویٹو فیلڈ ہے، نئی فیلڈ ہے، اس کے بارے میں ابھی اتنی زیادہ اویئرنیس بھی نہیں ہے، حالانکہ ضرورت سب سے زیادہ ہے. ایک ایسی فیلڈ ہے جیسے سائنس ایک ڈسپلن ہے، انجینئرنگ ایک ڈسپلن ہے، اور میڈیسن ایک ڈسپلن ہے. اسی طرح اسٹریٹجک فور سائٹ بھی ایک پراپر ڈسپلن ہے جس کی تیاری اور تربیت میں یونیسیف سے حاصل کریں. اب ماشاءاللہ اتنی کم عمری میں آپ کی اچیومنٹس، آپ کا یہ کانفیڈنس، امی یہ تو نہیں کہتی بیٹا نہیں کرو نظر لگ جائے گی؟ میرے پیرنٹس مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. میری اماں، میں اسی طرح پچھلے 3 ہفتوں میں بہت سارے ٹی وی چینلز پہ گئی ہوں، میری اماں میرے ابا دونوں میرے ساتھ بہت سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی سپورٹ کے بغیر تو میرے خیال ہے میری عمر کے بچے کی سپورٹ بڑی ضروری تھی. ویسے آپ جب سوال کرتے ہو تو مجھے لگا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بڑے ہو کے کیا بنے گی زینب؟ میں کلائمیٹ ایکٹیویزم میں ہی اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں آج سے 10 سال یا 15 سال کے بعد کام. ویسے بہت کم لوگ ہیں جی اس فیلڈ میں، وی نیڈ مور پیپل لائک یو. زینب، اب ذرا اگر ہم اس وقت کے چیلنجز کی بات کریں، لاہور میں اسماگ ہے، کراچی میں پولوشن ہے. لاہور ہم ہر دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 نمبر 2 پہ جا رہا ہوتا ہے، کراچی نمبر 3 پہ پولوشن میں جا رہا ہے. لاہور کے ڈائنامکس ظاہر مختلف ہے، وہاں پر ظاہر بھٹوں کا معاملہ بھی ہے، وہاں پر پولوشن کا ایشو بھی ہے، وہاں پر دہلی کا بھی ایک امپیکٹ آتا ہے.
بٹ وین اٹ کمس ٹو کراچی ظاہر ہے وہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف جو ایک ایشو ہے وہ وہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کا نہ ہونا ہے, وہاں پہ پولوشن کا ہونا ہے. 100%. کیا اس کے حوالے سے کبھی کوئی آپ نے سوچا, کبھی کچھ لکھا, کبھی کچھ پالیسی بنائی کہ اچھا یہ وہ اسٹیپس ہیں جو کہ لینے چاہیے پاکستان کو ٹو اوور کم دیز ایشوز؟ اسٹیپس کی بات آئی تو ڈیفینیٹلی اسٹیپس. اچھا اب ہم جب لاہور کی بات کرتے ہیں, ہم پہلے نمبر, دوسرے پہ, تیسرے پہ, بجائے اس کے کہ ہم تعلیم کے میدان میں دنیا میں دوسرے تیسرے نمبر پہ ہوں, یا ہم سائنس کے یا ہم میڈیسن کے میدان میں ہوں, ہم پولوشن کے میدان میں سب سے آگے ہیں, سب سے اوپر ہیں, وچ از ویری ڈینجرس. اور جب ہم سولوشنس کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر سنتے ہیں کہ ماسک پہنیں, اندر رہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مصنوعی بارش برسانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ایسی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے باہر سے بہت مہنگی منگوائی ہیں باہر کے ممالک سے, جو مسٹ اسپرے کرتی ہیں, جس سے اسموگ بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے یہ سولوشن نہیں ہے, یہ صرف ایک ریئیکشن ہے. ایک پرابلم اٹھ گئی, ہم اپنے آپ کا اپنا بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں, ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس سے. یہ سولوشن نہیں ہے. سولوشن لانگ ٹرم ہوں گے, پرماننٹ ہوں گے, اس میں بہت انویسٹمنٹ چاہیے, ایک پراپر ول چاہیے پولیٹیکل اور سوشل, اور اس سے پرماننٹ سولوشنز آئیں گے جس میں کلین ٹرانسپورٹیشن, کلین انرجی ہے. ہم اپنے ایگریکلچر کو کیسے ریفارم کریں کہ ہمیں فصلیں جلانے کی کوشش ہی نہ کرنی پڑے, اور ہم اپنا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم کیسے بہتر کریں کہ ہمیں کچرا جلانے کی ضرورت نہ پڑے. ڈپلومیسی میں ہم باقی ممالک سے کیسے ریکویسٹ کریں کہ آپ جو دھواں جلاتے ہیں وہ ہوا سے ہمارے ملک میں آتا ہے, ہم وہ کیسے نیویگیٹ کریں. تو یہ تمام سولوشنز ہیں, اور جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں وہ صرف ریئیکشنز ہیں. دیٹس مائی پوائنٹ. آئی ایم ایف کی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق 2000 سے لے کے آج تک ہمارے ہاں لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں اسموگ کی وجہ سے اور باقی کلائمیٹ چینج. اور ابھی بھی ہاسپٹلس, آپ پنجاب کی اگر بات کریں تو آپ کو ہاسپٹلس میں آپ کو سچویشن ساری نظر آ رہی ہوتی ہے. نہ صرف عوام کی زندگیاں اور صحت متاثر ہوتی ہے, بلکہ ہمارے اوور آل ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ کتنا ایکسٹرا برڈن پڑتا ہے اس کی کوانٹیٹی. اچھا زینب, یہاں پر ظاہر حکومت کی تو ہم بات کر رہے ہیں, آئے دن ہم بھی حکومتی نمائندوں سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا اسٹریٹجی ہے, اب کیا کر رہے ہیں, پہلے کیوں نہیں پریونشن کی طرف کیوں نہیں دھیان دیا گیا. لیکن ہم خود اپنے اون پہ کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک سوال ہے, نشان ہے نا, کیونکہ اب حکومت کو فائنز امپوز کرنے پڑے ہیں. بتایا گیا ہے کہ 10,000 تک انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جرمانہ کریں گے دھواں چھوڑتی گاڑیاں. ہم خود کیوں نہیں اس مسئلے کو اتنا سیریسلی لے رہے جتنا سیریس کے مسئلہ ہے؟ 100%. میرا خیال ہے میری اور آپ کی گاڑی سے تو اتنا دھواں نہیں نکلتا جتنی وہ جو ٹرانسپورٹیشن کی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کی مینٹیننس کوئی نہیں ہوتی. لاہور میں رکشے ہم دیکھتے ہیں, ٹرکس ہیں, بسز ہیں, دھواں چھوڑنے والی کوئی بھی گاڑی. تو میرا خیال ہے مینٹیننس انفرادی ذمہ داری کی سینس بھی ہونی چاہیے, اور وہ سینس آئے گی تعلیم سے. ہم اپنے ایجوکیشنل سسٹم میں, نصاب میں, ہر لیول پہ جب کلائمیٹ ایجوکیشن ڈالیں گے اور میڈیا سے بھی لوگوں کو یہ اویئرنیس دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسئلہ آج سے 30 یا 50 سال کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے, کلائمیٹ چینج یہ ابھی ہو رہا ہے اور ہم اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں. یہ اویئرنیس, یہ آگہی آئے گی ہماری تعلیم سے, ہمارے نصاب سے اور ہمارے میڈیا سے, اور یہی ہماری کوشش ہے جو ہم کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی, ساتھ موجود تھیں. آل دی بیسٹ.